بصرہ ایک پرانی بستی، ایک معصوم کمہار کی بیٹی اور ایک ایسا جنزادہ جو محبت کے ساتھ لایا تھا صرف اور صرف ڈر اور قربانی کا پیغام۔ یہ کہانی ہے عشق، ڈر اور اس قیمت کی جو جان دے کر ادا کی گئی۔ شروع کرتے ہیں یہ کہانی۔ بصرہ شہر کی دھول بھری گرم ہوا میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہاں کی گلیاں کھجور کے باغوں اور دجلہ ندی کے کنارے سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے بھری رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے فاطمہ نام کی ایک نوجوان کمہار لڑکی چلاتی تھی۔ اس کی عمر 25 سال تھی اور اس کے ہاتھوں میں مٹی کو جیون دینے کا ایک انوکھا جادو تھا۔ اس کے بنائے ہوئے برتن صرف مٹی کے ڈھیر نہیں تھے، بلکہ ان میں اس کی محنت، اس کا صبر اور اس کی روح کی پاکیزگی جھلکتی تھی۔ فاطمہ کا وجود اس کی بنائی ہوئی مٹی کی مٹکی کی طرح ہی سرل اور مضبوط تھا۔ اس کا دل اس کے بنائے ہوئے برتنوں کی طرح صاف اور بے داغ تھا۔ صبح کی اذان ہوتے ہی وہ جاگ جاتی، فجر کی نماز ادا کرتی اور پھر اپنی چھوٹی سی دکان کی طرف چل دیتی جو شہر کے ایک پرانے برگد کے پیڑ کی گھنی چھاؤں میں تھی۔ اس کی دکان پر ہر طرح کے برتن ہوتے تھے، چھوٹے دیوں سے لے کر بڑے مٹوں تک۔ بصرہ کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں اس کے بنائے ہوئے برتن نہ ہو۔ فاطمہ غریب تھی، اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، نہ کوئی بڑی زمین، بس اس کی دکان اور ایک چھوٹا سا گھر ہی تھا۔ مگر اس کی اصلی دولت اس کے ایمان میں تھی، اس کے صبر میں تھی اور اس کے اللہ پر گہرے یقین میں تھی۔ وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ لوگوں کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ دن رات اس کی خدمت کرتی، اپنے حصے کی روٹی بھی کسی بھوکے کو دے دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کی ہر مشکل کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا ہو۔ اس کا یہی نیک اور پاک مزاج اس کی اصل پہچان تھی۔ مگر کچھ عرصے سے فاطمہ کی زندگی میں کچھ عجیب اور انوکھی تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ جب وہ رات کو اپنی دکان میں کام کرتی تو کبھی کبھی اس کے اوزار اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے ہاتھوں کے پاس آ جاتے، کبھی اس کی بھٹی کی آگ اپنے آپ تیز ہو جاتی جسے وہ خود ٹھنڈا کرتی۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آتی تو اسے اکثر اپنی دکان صاف ستھری ملتی، جس کی مٹی کے ڈھیر غائب ہوتے اور اس کے برتن دھلے ہوئے ملتے۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید گاؤں کے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، مگر جب اس نے پوچھا تو سب نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کے دماغ کا وہم ہے، لیکن یہ چیزیں اب روز ہونے لگی تھی اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی انوکھا ہوتا تھا۔ کبھی اسے اپنے آس پاس ایسی خوشبو محسوس ہوتی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، بالکل جیسے ہزاروں جنتی پھول ایک ساتھ کھل اٹھے ہو۔ یہ خوشبو اتنی دلکش تھی کہ اس کا دل جھوم اٹھتا۔ کبھی جب وہ دجلہ ندی کے کنارے بیٹھی ہوتی تو اسے لگتا جیسے کوئی اسے گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، ایک ایسی نظر جس میں بے پناہ شفقت اور محبت ہو۔ کبھی پانی میں اسے ایک پل کے لیے ایک خوبصورت عکس دکھتا، ایک لڑکے کا چہرہ جسے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، مگر اگلے ہی پل وہ غائب ہو جاتا۔ فاطمہ ایک ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والی انسان تھی۔ وہ جنات اور غیبی مخلوق کے بارے میں سنتی تھی، مگر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کا واسطہ اس کی زندگی سے بھی پڑے گا۔ اس نے اپنی نمازیں اور بھی پابندی سے ادا کرنا شروع کر دی اور ہر دعا میں اللہ سے ان انجانی پرچھائیوں کا راز جاننے اور اپنی حفاظت کی دعا مانگ دی۔ یا اللہ، اگر یہ تیرا کوئی امتحان ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ تیری کوئی رحمت ہے تو مجھے شکر کرنے کی توفیق دے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ انجانا سایہ اور یہ غیبی مددگار اس کی زندگی میں کتنی گہرائی تک اتر چکے ہیں اور اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والے ہیں۔ فاطمہ کی زندگی میں یہ انجانے سائے اب اور بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی دکان میں اکثر اسے ایسے پھل یا میٹھی چیزیں ملتی تھی جو بصرہ شہر میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب ہے جو اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے۔ اس کا دل حیرانی اور شکر گزاری سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ مٹی کو گیلا کر رہی تھی اور اس کا چاک تیزی سے گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی انگلیوں میں ایک گہرا کٹ لگ گیا۔ وہ درد سے چیخنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، ایک ٹھنڈی اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مٹی کو اس کی انگلی سے ہٹا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ فاطمہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا شکریہ، اور پھر اسے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، بالکل مٹی کے سرسرانے جیسی۔ اپنا خیال رکھا کرو فاطمہ۔ اس آواز میں ایسی شفقت تھی کہ فاطمہ کا دل پگھل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں،
یہ آواز اور یہ غیبی مددگار کوئی اور نہیں جنزادہ زین تھا۔ زین جنات کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو بصرہ شہر کے قریب ایک گھنے جنگل میں رہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کے سب سے خوبصورت اور نیک جنات میں سے ایک تھا۔ اس کا رنگ رات جیسا گہرا تھا، آنکھیں سنہری تھیں جن کے اندر ستاروں جیسی چمک تھیں، اور اس کے بال ریشم جیسے لمبے تھے جو اس کی کمر تک آتے تھے۔ زین اکثر اپنی دنیا سے نکل کر انسانوں کی دنیا کو دیکھا کرتا تھا۔ اسے انسانوں کی مشغول زندگی، ان کی عبادت، ان کی خوشیاں اور ان کے غموں کو دیکھنا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب وہ دجلہ ندی کے کنارے گھوم رہا تھا، اس کی نظر فاطمہ پر پڑی۔ فاطمہ اپنے چاک پر مٹی کے برتن بنا رہی تھی اور اس کے چہرے پر محنت کی شکن تھی، مگر اس کے دل میں اللہ کا شکر تھا۔ زین نے فاطمہ کو پہلی بار دیکھا اور اس کی سادگی، اس کی ایمانداری اور سب سے بڑھ کر اس کے گہرے ایمان نے زین کے دل کو چھو لیا۔ جنات اور انسان کے بیچ محبت ایک منع کیا ہوا خیال ہے۔ ان کی دنیا الگ، ان کے قاعدے الگ، مگر زین کے دل میں فاطمہ کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی۔ وہ فاطمہ کو دن رات دیکھا کرتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی عادت، اس کی ہر نماز، اس کی ہر دعا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے وہ اپنی غریبی کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتی، کیسے وہ اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرتی ہے، کیسے وہ کمزور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ فاطمہ کی روح کی پاکیزگی نے زین کو اس کی طرف کھینچ لیا اور اس کی محبت اب اس کے دل میں پنپ چکی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور بصرہ میں خاموشی چھا رہی تھی، فاطمہ اپنی دکان کے پاس بیٹھی زین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ہوا میں اس خوبصورت خوشبو کی ایک لہر آئی، پھر ایک ہلکی سی روشنی چمکی اور دھیرے دھیرے ایک حسین شکل ابھری۔ یہ زن تھا، اس کا لباس ہوا سے بنا ہوا لگتا تھا۔ فاطمہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، وہ حیرت اور تھوڑے ڈر سے اس زین کو دیکھتی رہی۔ فاطمہ زین کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو، میرا نام زین ہے اور میں جنات میں سے ہوں۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں اور چھپ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے فاطمہ سننے رہ گئی۔ ایک جنزادہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی سوچ سے بھی پرے تھا، مگر زین کی آنکھوں میں جو سچائی اور درد تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے اندر بھی زین کے لیے ایک عجیب سا لگاؤ محسوس ہوا تھا۔ زین، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم الگ دنیا سے ہیں، ہمارا ملن کیسے ہو سکتا ہے؟ زین نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ، یہ بہت مشکل ہے، ہماری قوم کبھی اسے قبول نہیں کرے گی اور تمہاری دنیا بھی۔ میرے گھر والوں کو اگر پتہ چلا تو وہ مجھے سزا دیں گے اور تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جنات اور انسانوں کے درمیان ملن ان کی قوم میں ایک گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ جو جن انسان سے محبت کرتا ہے اسے قوم سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کی کتیں چھین لی جاتی ہیں۔ فاطمہ غمگین ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، مگر اس میں جذبات کی گرمی تھی۔ اگر تم تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک گہرا ڈر بھی تھا۔ ان دونوں نے اس رات اپنی محبت کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرنے کا عہد کیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن ان کے لیے کتنے امتحانات لے کر آنے والے ہیں اور ان کی یہ محبت کتنی بڑی قربانی طلب کرے گی۔ زین کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کرنے کے بعد ان کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اب چھپ چھپ کر ملتے تھے، اکثر رات کے وقت جب پورا بصرہ سو رہا ہوتا۔ زین فاطمہ کو اپنی دنیا کی کہانیاں سناتا، جنات کے بارے میں بتاتا، اور فاطمہ اسے انسانوں کی زندگی، ان کے جذبات اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی حیرت انگیز باتیں سناتی۔ ان کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی خطرہ بھی بڑھ رہا تھا۔ زین اپنے گھر میں بھی اداس رہنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی اور اداسی اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ اس کے والد اور قوم کے بزرگوں کو زین کی بدلتی حرکتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ جنات کی دنیا میں احساس اور خوشبو سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور انہوں نے زین کے اندر انسانیت کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ ایک رات جب زین فاطمہ سے مل کر واپس لوٹ رہا تھا، اس کے والد نے اسے روشنی کی ایک دیوار کے پیچھے پکڑ لیا۔ زین، کہاں گئے تھے تم؟ تمہارے اندر انسان کی خوشبو آ رہی ہے، کیا تم نے ہماری قوم کے اصول توڑے ہیں؟ ان کی آواز میں غصہ اور غم دونوں تھے۔ زین نے سچ بتانے کی ہمت کی۔ جی والد، میں ایک انسان سے ملا ہوں، اس کا نام فاطمہ ہے اور وہ بہت نیک اور پاک صاف انسان ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ زین کے والد اور ان کی قوم کے بزرگوں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔
انہوں نے زین کو اس کے ہی محل میں قید کر دیا۔ اس کی طاقت کمزور کر دی گئی تاکہ وہ فاطمہ سے مل نہ سکے۔ زین کے والد کا غصہ صرف زین پر نہیں تھا بلکہ اس انسان پر بھی تھا جس نے ان کی بیٹی کو ان کے اصولوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے سب سے طاقتور اور شرارتی جنات کو فاطمہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ڈرا سکے اور اسے زین سے دور رہنے پر مجبور کر سکے۔ ادھر فاطمہ زین سے نہ مل پانے کی وجہ سے بے چین ہو گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، زین اس کے پاس نہیں آیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ زین مشکل میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے دل میں زین کے لیے تڑپ تھی۔ راتیں اس کا دل زین کے لیے دعائیں کرتا رہا، مگر اس کی یہ بے چینی جلد ہی خطرے میں بدل گئی۔ ایک رات جب فاطمہ اپنی دکان پر کام کر رہی تھی، اچانک اس کی بھٹی کی آگ بہت تیز ہو گئی، اتنی کہ اس کے چہرے پر گرمی کے چھالے پڑنے لگے۔ اس نے جب اسے کم کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوزاروں نے خود بخود زور سے زمین پر وار کیا اور زمین میں دراڑ پڑ گئی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی دکان میں رکھے سارے برتن بکھر گئے۔ پھر اسے ہوا میں عجیب سی خوفناک آوازیں سنائی دی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہو یا ہنس رہے ہو۔ اسے احساس ہوا کہ یہ زین کے گھر والے ہیں۔ اے فاطمہ، ایک بھاری اور خوفناک آواز ہوا میں گونجی، تمہاری وجہ سے ہماری اولاد بے قابو ہو گئی ہے، تمہیں زن سے دور رہنا ہوگا ورنہ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ فاطمہ ڈر گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان سے، اس نے زور سے کہا۔ جنات نے اسے اور بھی ڈرانے کی کوشش کی۔ پتھر ہوا میں اچھلنے لگے، دیواروں پر خون کے نشان دکھائی دینے لگے اور اس کی دکان کے اندر سے عجیب سی بدبو آنے لگی، مگر فاطمہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں۔ اس کے ایمان کی طاقت کے سامنے وہ شرارتی جنات کچھ نہ کر سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے ایمان پر قائم ہے تو وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے، مگر یہ دھمکی دیتے ہوئے کہ یہ آخری بار نہیں تھا، تمہیں اپنی غلطی کی قیمت چکانی پڑے گی، ہمارا انتقام اور بھی شدید ہوگا۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ سمجھ گئی کہ زین اور اس کی محبت کس قدر خطرے میں ہے۔ ان کی محبت اب ان کی جان کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اسے زین کی فکر تھی، اپنی جان کی نہیں۔ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، مگر وہ زین کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آزمائش اب شروع ہی ہوئی تھی۔ جنات کی دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک آنے والے طوفان کا اشارہ تھی۔ جنزادہ جین کے والد سردار قاسم فاطمہ کے ایمان کی مضبوطی دیکھ کر اور بھی غصے میں تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صرف دھمکیوں سے یہ انسان نہیں مانے گا۔ انہوں نے زین کو اس کے محل میں اور بھی سختی سے قید کر دیا۔ اس کی کتیں بالکل چھین لی گئیں تاکہ وہ فاطمہ سے کسی بھی قسم کا رشتہ نہ رکھ سکے۔ زین اندر ہی اندر فاطمہ کی حالت کو محسوس کرتا اور اس کا دل درد سے پھٹنے لگتا۔ سردار قاسم نے اپنے سب سے طاقتور اور شرارتی بھائی جلال کو بلایا۔ جلال کالا جادو کرنے میں ماہر تھا اور اس کی فطرت میں شرارت اور نفرت بھری تھی۔ جلال سردار قاسم نے غصے سے کہا، اس انسان فاطمہ کو ایسی سزا دو کہ وہ زین کو بھول جائے اور ہماری قوم کو دوبارہ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ اسے تباہ کر دو مگر اس کی جان نہ لو تاکہ اس کی زندگی ہی اس کے لیے عذاب بن جائے۔ جلال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے فاطمہ پر ایک گہرا اور گندا جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے فاطمہ کی زندگی میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے فاطمہ کی صحت خراب ہونے لگی۔ اسے تیز بخار رہنے لگا جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں کے گرد سیاہی چھا گئی۔ وہ دن رات بستر پر پڑی رہتی۔ اس کے جسم میں شدید درد ہوتا اور اسے لگتا جیسے اس کے اندر کچھ چبھ رہا ہے۔ اس کا کام بالکل رک گیا۔ کوئی بھی گراہک اس کی دکان پر نہیں آتا اور جو آتے بھی تھے وہ اس کی حالت دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ اس کی غریبی اور بڑھ گئی۔ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ بصرہ کے لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سی بیماری ہے جو فاطمہ کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے حکیم کے پاس لے جانے کی کوشش کی مگر فاطمہ کے جسم میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ راتوں کو فاطمہ کو خوفناک خواب آنے لگے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ کئی سیاہ پرچھائیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اس پر ہنس رہی ہیں۔ کبھی اسے لگتا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس کی نیند حرام ہو گئی۔ اس کا دماغ بھی کمزور ہونے لگا۔ وہ باتیں بھول جاتی اور کبھی کبھی اسے لگتا جیسے کوئی اس کے کان میں بری باتیں بول رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ فاطمہ کو کوئی عجیب بیماری لگ گئی ہے جو اس کی جان لے کر ہی رہے گی۔
मगर इन सब मुश्किलों के बावजूद फातिमा का ईमान नहीं टूटा था। जब भी उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलती वो अल्लाह का नाम लेती। उसका जिस्म कमजोर था मगर उसकी रूह मजबूत थी। वो अपनी जबान से धीरे धीरे आयतुल कुर्सी और 4 कुल की तिलावत करती रहती, चाहे उसकी आवाज कितनी भी कमजोर क्यों न हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो अल्लाह से अपनी हालत पर रहम की दुआ करती। वो ज़ैन को याद करती और उसके लिए भी दुआ करती कि वो सलामत रहे। उसे मालूम था कि ये सब उस जादू की वजह से है जो जिन्नात ने उस पर किया था। ज़ैन अपनी कैद में फातिमा के दर्द को महसूस कर रहा था। उसका दिल फातिमा के लिए तड़प रहा था। जब भी फातिमा को दर्द होता, ज़ैन को भी वैसा ही दर्द महसूस होता। जब फातिमा नींद में चीखती, ज़ैन की आंख खुल जाती। वो समझ गया था कि उसके वालिद ने फातिमा पर जादू करवाया है। ज़ैन ने अपनी कुव्वतें वापस पाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने रब से मदद मांगी। उसने अपनी कौम के उसूल तोड़े थे, मगर उसकी मोहब्बत पाक साफ थी और उसकी नीयत फातिमा को बचाने की थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सिर्फ इतना ही कह सकता था, या अल्लाह मेरी फातिमा की हिफाजत फरमा, मेरी मोहब्बत को मत आजमा, उसे बचा ले। फातिमा अब मौत के करीब थी। उसका जिस्म पूरी तरह से जवाब दे चुका था और वो सिर्फ सांस ले रही थी। गांव के लोग भी उसकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। उन्होंने उसके लिए दुआएं मगफिरत करना शुरू कर दी थी। जिन्नात सरदार कासिम और जलाल भी ये देखकर खुश थे कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। उन्हें यकीन था कि अब फातिमा मर जाएगी और ज़ैन उनकी कौम के उसूलों को दोबारा नहीं तोड़ेगा। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि अल्लाह की कुदरत और उसकी मर्जी हर चीज़ पर भारी है। फातिमा बिल्कुल आखिरी सांसों पर थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। बसरा के कुछ बुजुर्ग उसकी झुग्गी में थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे और उसके लिए दुआ कर रहे थे। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही लम्हों में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। जलालुद्दीन जो फातिमा पर जादू कर रहा था, अपनी कौम के कुछ लोगों के साथ दूर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे यकीन था कि उसने फातिमा को तबाह कर दिया है, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। जब फातिमा की आखिरी सांस निकलने वाली थी, अचानक उसकी झुग्गी में एक तेज रोशनी चमकी। ये रोशनी इतनी शानदार थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। हवा में एक मीठी और सुकून भरी खुशबू फैल गई और फिर उस रोशनी के बीच से एक अजीम और शान शक्ल उभरी। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक नूरानी हस्ती थी जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। उस हस्ती ने फातिमा के जिस्म पर अपना हाथ रखा और अपनी ज़बान से अल्लाह के कुछ मुबारक नाम और आयतें पढ़ीं। जैसे ही उस हस्ती ने तिलावत की, फातिमा के जिस्म से एक स्याह धुआं निकलना शुरू हो गया। ये वो जादू था जो जलाल ने उस पर किया था। धुआं तेजी से झुग्गी से बाहर निकला और हवा में गायब हो गया। फातिमा के जिस्म में एक नई जान आ गई। उसकी आंखें खुली और उसके चेहरे पर वही पहली जैसी रोशनी और ताजगी लौट आई। वो बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी थी। वो उठकर बैठ गई और उस नूरानी हस्ती को देखा। उसकी आंखों में हैरत और शुक्र था। उस हस्ती ने मुस्कुराया और धीरे से कहा, फातिमा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचाया है। अल्लाह का इंसाफ हमेशा बेहतर होता है। उसने तुम्हें हर फितने से बचाया है। ये कहकर वो हस्ती रोशनी में घुल गई और गायब हो गई। इसी वक्त जलाल और उसकी कौम जो फातिमा को दूर से देख रहे थे, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जलाल के जिस्म में अचानक शदीद दर्द उठा। उसकी कुतें खत्म होने लगी और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। उसके साथ जो दूसरे जिन थे उन पर भी अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। उनके जिस्म जलने लगे और वो चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। सरदार कासिम जो अपने महल में थे, उन्हें भी अपनी कौम पर नाजिल होते हुए अजाब का इल्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ज़ैन को उसकी कैद से आज़ाद किया और उससे माफ़ी मांगी। बेटे, अल्लाह ने हमें तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई दिखा दी है। हमारा फैसला गलत था। हमारी कौम ने गलत राह इख्तियार की थी। ज़ैन फातिमा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। फातिमा भी उसे देखकर खुश हुई, मगर उन दोनों को मालूम था कि उनका साथ इस दुनिया में मुमकिन नहीं। ज़ैन ने फातिमा का हाथ पकड़ा। फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे दोनों को आज़ादी दी है। अल्लाह का इंसाफ बेहतर है। हमारी मोहब्बत इस दुनिया से परे है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। उसके बाद ज़ैन अपने वालिद और अपनी कौम के साथ वापस अपनी दुनिया में चला गया। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अपनी कौम में इंसाफ और ईमान को दोबारा कायम किया। ज़ैन ने कभी फातिमा को भुलाया नहीं, मगर उसने अल्लाह की मर्जी को कबूल कर लिया। वो अपनी कौम में रहकर नेक अमल करता रहा
اور اس کی روحانیت اور بھی بڑھ گئی۔ فاطمہ بصرہ میں ہی رہی۔ اس نے اپنی کمہار کی دکان دوبارہ شروع کی اور اب اس کی صحت پہلے سے بھی بہتر تھی۔ اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے ایک عجیب بیماری سے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے فاطمہ کو خاص طور پر اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ کئی سال بعد فاطمہ نے گاؤں کے ایک نیک اور ایماندار لڑکے سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ اس کے گھر میں سکون اور برکت تھی اور اللہ نے اسے نیک اولاد سے نوازا۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی ایمان اور انصاف کی تعلیم دی۔ کہانی سے ملنے والا سبق۔ اس کہانی کا گہرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر بھاری ہے۔ کوئی بھی شیطانی طاقت، کوئی بھی جادو اللہ کی مرضی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ سچی محبت صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ صبر کرنا، قربانی دینا اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ہے۔ فاطمہ اور زین کی محبت نے انہیں اللہ کے قریب کیا۔ انہیں اس دنیا میں ملاپ نہیں ملا، مگر ان کی روحانیت اور ایمان کو ایسی طاقت ملی جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر تھی۔ جب ہم اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں تو وہ ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ، ہر انصاف ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اسی طرح کی کہانیاں سننا آپ کو پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل حسین ڈیلی شارٹس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔